بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ سلطان الفقر پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی عالمگیریت، دین مسیح کی درست تعلیمات قرآن کی روشنی میں۔ یہ مضمون شائع کیا گیا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور جنوری 2024 کے شمارے میں، اور اس کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان صاحبہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کا مقصد دین حق کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ دین حق کی تبلیغ کے باوجود سابقہ امتوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے، اور جو الہامی کتب ان کی اصلاح کے لیے نازل کی جاتی تھیں ان میں ملاوٹ کا عنصر شامل کر دیتے، یعنی تعلیمات میں رد و بدل کر دیتے۔ اس لیے سوائے قرآن مجید کے جتنی بھی الہامی کتب انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی گئیں وہ درست اور صحیح حالت میں موجود نہیں رہیں۔ قرآن کریم اس قسم کی تحریفات سے پاک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیگر الہامی کتب کی تصدیق کے لیے اگر کوئی اٹل ثبوت کہیں سے ملتا ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ دین مسیح قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان پر الہامی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تعلیمات عیسیٰ کے متعلق جتنی بھی مستند تحقیق ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ عیسائی مذہب کی تصویر جو آج مقبول اور رائج ہے، در حقیقت اس کا الہامی کتاب انجیل سے کوئی واسطہ نہیں۔ دین مسیح میں غلط عقائد اور روایات کو شامل کر لیا گیا ہے جو کہ صریح گمراہی اور کفر کا باعث ہے۔ موجودہ عیسائی مذہب میں رائج غلط عقائد کو سامعین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان عقائد کے متعلق قرآن حکیم فرقان حمید کس طرح دلائل پیش کرتا ہے اس کے متعلق بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ موجودہ عیسائی مذہب کے بنیادی عقائد۔ عقیدہ تثلیث۔ عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم یعنی پرسن سے مرکب ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اسی کو عقیدہ تثلیث یعنی ٹرائنیٹیرین ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے، لیکن عیسائی علماء میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ علماء اس امر کا تعین نہیں کر پائے کہ 3 اقانیم سے مراد کون سی ہستیاں ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام خدا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک خدا، باپ، بیٹے اور کنواری مریم کے مجموعے کا نام ہے۔ تصنیف یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں اس کے متعلق بیان ہوا ہے کہ خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں، خدا کی صفت کلام جسے بیٹا کہا جاتا ہے، خدا کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس نظریہ کی تردید کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو، اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے،
جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہے۔ اس عقیدہ سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ خود کو اللہ کا بندہ کہا۔ اس حوالے سے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث غلط اور باطل ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 172 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ سامعین، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب نے توحید کا ہی پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واحد اللہ کی عبادت کی تبلیغ کی اور لوگوں کو شرک سے منع فرمایا۔ تین خداؤں کا نظریہ لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم آیت 36۔ سورہ نساء آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں عقیدہ تثلیث کو واضح انداز میں رد کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ عقیدہ صلیب۔ عقیدہ تثلیث کی طرح عیسائیوں میں ایک اور غلط نظریہ پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر واقع ہوئی تھی، اور جب موت واقع ہو گئی تو ان کو دفن کیا گیا، اور پھر 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو کر حواریوں کو نظر آئے، ان کو کچھ ہدایات دیں اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ جبکہ اہل حق کے لیے قرآن کریم نے درست واقعہ یوں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں بیان ہوا ہے، جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں۔
پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ سامعین، قرآن مجید میں یہ واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک بار پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2222 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر۔ کتاب عیسائیت کیا ہے؟ عیسائیت کے باطل عقائد کی حقیقت قرآن اور بائبل کی روشنی میں درج ہے کہ عیسائیوں میں 4 انجیلیں مشہور ہیں: متی، مرکس، لوقا اور یوحنا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھا جائے تو کسی بھی ایک انجیل کا بیان دوسری انجیل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انجیلیں اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کیے گئے تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر ایک انجیل کے الفاظ دوسری انجیل سے کیوں مختلف ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں تضاد ہو؟ حقیقت میں صلیب کا واقعہ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر صلیب سے بچا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ صرف ایک انجیل میں ملتا ہے، اور وہ انجیل برنباس ہے جسے یہ عیسائی حضرات مانتے ہی نہیں۔ انجیل برنباس صفحہ نمبر 422 میں اس واقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ پس جب کہ اللہ نے اپنے بندے کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں جبریل اور میخائیل اور رفائیل اور ریل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لے میں۔ انجیل برنباس صفحہ نمبر 423 پر درج ہے، اور اسی اثنا میں کہ وہ یہ بات کہہ رہا تھا، سپاہی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ یہودا پر ڈال دیے، اس لیے کہ وہ ہر ایک وجہ سے یسوع کے مشابہ تھا۔ عقیدہ کفارہ۔ سامعین، عیسائی مذہب میں اس عقیدے کا مطلب ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کو ہر طرح سے آزاد رکھا گیا اور کہا گیا تھا کہ جنت میں اپنی مرضی سے جو چاہے کھاؤ، لیکن اس خاص درخت کے نزدیک نہ جانا، نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور جس درخت کے نزدیک جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اسی کا پھل کھا لیا اور ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اسی گناہ کو عیسائی اصلی گناہ اوریجنل سن کہتے ہیں۔ اس عظیم گناہ کے 2 اثرات مرتب ہوئے۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام دائمی عذاب میں مبتلا ہوئے، اور دوسرا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حکم عدولی کی تو ان کی قوت ارادی بھی ختم ہو گئی، لہٰذا وہ گناہ کرنے کے لیے تو آزاد ہیں مگر نیکی کے لیے آزاد نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے وہ سب چونکہ انہی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ اصلی گناہ سب انسانوں میں منتقل ہو گیا۔ گو اب جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار ہی پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی۔ کتاب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں درج ہے کہ عقیدہ کفارہ موجودہ عیسائیت کی عمارت کا بنیادی پتھر ہے۔ اس کے لفظی معنی ڈھانکنے اور چھپانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کے گناہوں کو چھپا لیا ہے اور ان کی نجات کا موجب بن گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر انسانیت پر سے عظیم گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس عقیدے کی تشریح انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں عقیدہ کفارہ کے ضمن میں یوں آئی ہے: عیسائی عقائد میں کفارہ سے مراد یسوع کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعہ سے ایک گناہ گار انسان یک لخت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کی پشت پر 2 مفروضے کار فرما ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا،
دوسرا یہ کہ انسان کی صفت کلام یعنی بیٹا اس لیے انسانی جسم میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت سے قریب کر دے۔ حضرت آدم اور حوا کا درست واقعہ قرآن کی روشنی میں۔ سامعین، یہ بات تو درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، جس کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اس عمل پر بہت پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36، اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور وہ بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا۔ در حقیقت عقیدہ کفارہ کا تمام واقعہ عیسائیوں کا خود ساختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہ ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ انسان نیکی یا گناہ کرنے کے لیے آزاد ہے یا نہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو مرضی راستہ اختیار کرے، چاہے تو نیک اعمال کر کے جنت کو پالے یا گناہ کا راستہ اپنا کر جہنم کی آگ اپنے حصے میں لکھوا لے۔ اللہ پاک نے انسان کو فیصلہ کرنے کی آزادی دی ہے۔ سورہ نجم آیات نمبر 39 سے 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، رہا فضل اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا اور رضا ہے جس پر جتنا چاہے کر دے، اور یہ کہ بے شک اس کی ہر کوشش عنقریب دکھا دی جائے گی، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی عالمگیریت۔ سامعین، اگر عیسائی مذہب کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی کے طور پر دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبریاں دی ہیں۔ سامعین کے لیے یہاں چند حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یوحنا باب 12 ورس 7 اور 8 میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تک میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا تسکین و سکون دینے والا نہیں آئے گا، اور جب میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا، اور جب وہ اس دنیا میں آئے گا گناہوں کے بارے میں تنبیہ کرے گا، سیدھے راستے پر چلائے گا اور انصاف کرے گا۔ یہاں تسکین دینے والے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے۔ یوحنا 13 اور 14 میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا
کہ وہ آپ کے لیے ایک تسکین دینے والا بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ پیشین گوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بطور نبی آخر الزماں عالمگیر پیغام کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا پیغام دائمی ہے۔ انجیل برنباس میں بڑے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 258 میں یسوع نے جواب دیا، حق یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا ہے، مگر میں وہ نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا اور میرے بعد آئے گا۔ انجیل برنباس صفحہ نمبر 259 میں درج ہے، وہی ہے کہ جنوب سے قوت کے ساتھ آئے گا اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ہلاک کرے گا۔ انجیل برنباس صفحہ نمبر 259 میں درج ہے، مگر میری تسلی اس رسول کے آنے میں ہے جو کہ میرے بارے میں ہر جھوٹے خیال کو محو کر دے گا اور اس کا دین پھیلے گا اور تمام دنیا میں عام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے یوں ہی وعدہ کیا۔ ان تمام پیشین گوئیوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں رسول سے مراد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے سب کسی نہ کسی امت کے لیے مخصوص تھے اور ان کی نبوت وقتی تھی، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت تمام بنی نوع انسانوں کے لیے اور دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دین اسلام ہی اصل دین اور ذریعہ نجات ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شریعتوں کی تکمیل کے لیے آئے۔ چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ حدیث مبارکہ مسلم 1163 میں درج ہے، ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، مگر میں تمام سرخ اور سیاہ سب قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حاصل تحریر، سامعین، قرآن اپنے اندر اسرار و رموز کے بیش بہا موتی سمیٹے ہوئے ہے اور اہل حق کو ہدایت اور درست راہ دکھانے کا موجب ہے۔ قرآن کے آفاقی پیغام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی ایسے رہنما کی صحبت اختیار کی جائے جو نہ صرف قرآن کے ظاہری بلکہ باطنی پہلو کو واضح کرے، دین اسلام کی حقیقت کو عالمگیر دین کے طور پر قلب پر روشن کرے اور اس دنیا میں آنے کے حقیقی مقصد سے واقف کرے۔ موجودہ دور میں ایسے کامل رہنما سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس ہیں۔ ہر وہ طالب جو دین حق کی تلاش میں ہے وہ آپ مدد اللہ الاقدس کے درد سے وابستہ ہو کر اپنی مراد پا سکتا ہے۔ سامعین، اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں شامل ہے محمد ایوب عباسی کی تصنیف عیسائیت کے باطل عقائدوں کی حقیقت قرآن اور بائبل کی روشنی میں، مولانا محمد تقی عثمانی کی تحریر کردہ کتاب عیسائیت کیا ہے، شیخ احمد دیدات کی تحریر یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور مولانا محمد حلیم انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ انجیل برنباس۔